عمر ریاض صاحب مجھے بتائیں کہ فی الحال آپ لوگ تو الیکشن سے ہی پیچھے ہٹ گئے کہ ورنہ شاید آپ بھی کرٹیسائز ہو رہے تھے، کیونکہ یہاں پر حالات اب یہ ہو چکے ہیں کہ صرف حکومت کو کرٹیسزم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اب اپوزیشن کو بھی کرنا پڑتا ہے کہ جی اگر حکومت غلط کام کر رہی ہے تو وہ اپوزیشن کہاں ہے جس کے لیے وہ بنی ہوتی ہے کہ غلط کام پہ روکے، اس پہ احتجاج کرے اور وہاں پہ اس کی اصلاح کرے۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا؟ بہت شکریہ نادیہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات نادیہ یہ ہے کہ ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ آپ نے صاف شفاف نظام کا اگر بیج بونا ہے تو وہ بیج داغدار نہیں ہونا چاہیے تاکہ فصل اچھی ہو، اس فصل کے ثمرات عام آدمی تک پہنچیں۔ یہ بیج ہی کرپشن کا داغدار بیج بویا گیا ہے، تو جس نظام کا بیج داغدار ہوگا اس نظام کی فصل بھی لاقانونیت، بدامنی، دہشت گردی اور انتہا پسندی کی صورت میں سامنے آئے گی۔ ہم نے اس وقت عوام کو کہا تھا کہ اگر سکروٹنی نہیں ہوتی، اگر یہ کرپٹ پریکٹسز ختم نہیں ہوتی تو یہ نظام آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ آج ہر جماعت، ہر طالب علم، ہر سٹوڈنٹ، ہر مزدور یہ کہتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے۔ او بھائی ٹھیک کہتے تھے تو آج ہم پھر اویکننگ موومنٹ میں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں، اس ظالمانہ نظام سے نجات دلاتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ آپ 100 دن کی بات کر رہی ہیں، یہاں پہ پلندہ پورے کا پورا پلندہ کھلا ہے۔ عوام یہ کریں کہ ہماری بیداری شعور تحریک کا ساتھ دیں، عوام سڑکوں پہ نکلیں، پرامن جدوجہد کریں اور اس نظام کو دریا برد کریں۔ جس نظام نے لاشیں دی ہیں، دہشت گردی دی ہے، انتہا پسندی دی ہے، 4 دن CNG نہیں ملتی، لوگ کدھر جائیں؟ ایک نان جو کھانے کا نوالا ہوتا ہے وہ 8 سے 10 روپے میں نہیں مل رہا۔ کون سی بات ہے؟ تھڑے کا مزدور۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے جاننے والے دوست کوئی گریجویٹ ہے، کسی نے موبائل شاپ پہ ایزی لوڈ لگایا ہوا ہے، کوئی ریڑی لگانے پہ مجبور ہے، نوجوان ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں اور ان میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ واٹ اے نان سینس۔ 100 دن کی کارکردگی بتاتا ہوں۔ 112 روپے کا پیٹرول ہے، 110 کا ڈالر ہے، 228 روپے میں ان کی سینچری ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ نظام کیسا نظام ہے؟ ڈالر ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا، انہوں نے ڈالر کو پیغام دیا، ڈالر ہے پرواز ہے، کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ عمر صاحب اتنی کرٹیسائز آپ کر رہے ہیں اور پھر آپ سڑکوں پہ مشورہ دے رہے ہیں، خدا کا تھوڑا سا رحم کریں، اب ویسے ہی سب سڑک پر ہیں اور سڑکوں پہ مانا ہے۔ آپ نے معاہدے کیوں کیے، سگنیچرز کیوں کیے؟ طاہر القادری مجھے یہ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ ٹیررزم کو نہیں روک سکتے صاحب، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اس نظام کے تحت 1 لاکھ الیکشن ہو جائے تبدیلی نہیں آتی۔ فیصل صاحب آپ کس سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں؟ یہاں مذاکرات کی باتیں ہوتی ہیں، آپ مذاکرات کرتے ہیں وہاں سے لاشیں آتی ہیں، آپ مذاکرات کرتے ہیں وہاں سے افواج پاکستان کے جرنیل کو شہید کر کے بھیجا جاتا ہے۔ جو گردنیں کاٹتے ہیں انسانوں کی، جو لاشیں گراتے ہیں، جو لوگوں کو مارتے ہیں، ان سے مذاکرات تو گیا تھا انہیں دستخط شدہ لوگوں سے ملنے کے لیے۔ ہم نے دستخط نہیں کیے تھے، ہم نے دستخط نہیں کیے، کیوں گئے تھے ہم تو سب اس قوم کے لیے گئے تھے جو بیچارے 5-10-15,000 آدمی جو بیچارے 3-4 ہم ان کے لیے گئے تھے۔ آپ لوگ ان کے گھر بھی گئے لاہور اپنا ریکارڈ عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے جناب اسپیکر۔ وہ تو عمر صاحب انہوں نے اس پہ کہا تھا امین و صادق پہ، کہ امین و صادق آج کے زمانے میں گالی ہے، امین و صادق کو آج کے زمانے میں گالی ہے، کیونکہ امین و صادق کا مطلب چور بیمان۔ اسٹیٹمنٹ چلوائیں، قومی اسمبلی کی تقریر چلوائیں۔ نہیں میں عمر صاحب آپ کی چیز سے ڈسگری نہیں کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے، اس نظام کے تحت تبدیلی نہیں آئے گی۔ پانی تو پینے سے ٹھنڈا پیمانے آن دی ریکارڈ ہے۔ عمر صاحب میں اس کو ڈسگری نہیں کر رہا ہوں، بالکل کہا تھا، اور میں آج بھی آپ کو یہ کہتا ہوں پارٹی کے بیہاف پہ کہ صادق اور امین کا مطلب چور اور بےایمان ہے۔ صادق اور امین کون سا آ گیا ہے؟ 80% صادق اور امین میں چور بےایمان ہے سارے، بالکل آپ جگہ پہ ہم اگری کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب مانتے ہیں کہ اس نظام کے تحت تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ صادق کو چھوڑیں، کرپٹ پریکٹسز تو ختم کروا دیتے ہیں۔ گیلپ سروے، میں گیلپ سروے کی بات کر لوں تاکہ یہ سعودی عرب میں ایک سیکنڈ مجھے بہت سارے سوالات اپنے مہمانوں سے کرنے ہیں۔ مجھے پوچھنا ہے یہاں پہ کہ جب زلزلہ آتا ہے، جب کراچی میں پانی بھر جاتا ہے تو فوج آتی ہے، نکاسی آپ کا بھی وہ کام کر رہی ہوتی ہے، وہ ملبہ بھی ہٹا رہی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو امداد بھی دے رہی ہوتی ہے، ڈاکٹرز اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں تو بھی فوج آتی ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے کہ جی دہشت گردی سے کیسے نپٹا جائے تو پھر ہمارے رہنما کہتے ہیں کہ فوج کا یہ کام ہی نہیں ہے، فوج کا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ تو فوج کا کام اگر صرف نکاسی آ بھی رہ گیا تو ہم ذرا اس پہ بھی بات کریں گے۔ جو ابھی تک کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو خبریں اس کے مطابق GST 17% سے 19% کر دیا گیا ہے۔ حکومت کے 100 سے زائد دنوں میں مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو 60% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔
डॉलर ने 99 से 108 पर आने के बाद रुपए को 7% कमजोर कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 97 रुपए से 109 रुपए इजाफा हो चुका है और 4 रुपए मजीद इजाफे का इम्कान है अगले महीने से। बिजली की फी यूनिट कीमत में 74% इजाफा हो चुका है और सर्विस कह रहे हैं जी सब अच्छा है, सब अच्छा है। प्लीज उमर रियाज साहब, प्लीज इसमें मुझे आपसे भी बात करनी है। क्या दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ही वाहिद हल है? वो हमारे गले काटे, हम उनके सरों पे ताज बिठाएं और फिर उनसे कहें आप ऑफिस खोलें, हम आपको फर्निश करके देते हैं, आपको सिक्योरिटी भी देते हैं, जी आइए बैठिए। मुज़ाकरात करें। मैं इस पे खुल के बात करना चाहूंगा, कौम को अंधेरे में मत रखें। फैसल साहब से भी मेरी गुजारिश है, अफवाज पाकिस्तान कॉम्पिटेंट है, दुनिया की मुनज़्ज़म वेल ऑर्गेनाइज्ड फौज है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपको गले काट के बेचते हैं, ड्रोन शुमाली वजीरिस्तान में गिरता है, दाता अली हजवेरी का जो शहर है वो लहूलहान होता है, सखी सरवर के मज़ार पे हमला होता है। सूफिया का क्या कसूर है? उनके मानने वालों का क्या कसूर है? या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों का क्या कसूर है? ये जो लाशें हमने गिराई है, पुलिस वाले, फौज वाले, आमतुन्नास, सूफिया किराम के मज़ारात, ये कौन दरिंदे जालिम है जो इस कौम को मार रहे हैं? वो लाशें भेजे और आप मुज़ाकरात करें। हमने सुना था कि जानवर का गला तकबीर पढ़ के आगे से काटा जाता है, यहां तकबीर पढ़ के अल्लाह अकबर कह के इंसानों का गला पीछे से काटा जाता है। मैं पूरी कौम के सामने कहता हूं, ये असरे हाजिर के खवारिज हैं, ये नवासिब हैं जिन्होंने हजरत उमर फारूक को शहीद किया, उस्मान गनी को, मौला अली को, इमाम हुसैन को शहीद किया। ये तसलसल है तारीख का। खुदारा दहशतगर्दों को एग्जीक्यूट किया जाता है, उनका ट्रायल किया जाता है। मजबूत कानून साजी लाएं, पार्लियामेंट के जरिए एग्जीक्यूट करें। अगर आज का काना इंसाफ एक दहशतगर्द को लटका देता, किसी दहशतगर्द को जुर्रत न होती पाकिस्तानी अवाम को खून में नहलाने की। ये मट्टी मत डाले, कौन से निगोशिएशंस, उसका कोई रिजल्ट भी तो सामने आए। यहां तो हम यही देखते हैं कि हाकिम शहर की उस बंद गली के पीछे आज एक शख्स को फिर खून उगलते देखा। फैसल साहब, तुम समझते हो कि होते हैं दरिंदे जालिम, मैंने इंसान को इंसान निगलते देखा। यहां पर इंसानियत के साथ मजाक बंद होना चाहिए। पल्ले नहीं देलाते कर दी मेरा बेला, कल हमें कहते थे ए तायरे लाउती उस रिच से बहुत अच्छी, आज कर्जे ले लेके कौम का बुरा हाल कर दिया है। दहशतगर्दी भी मार रही है, इंतहा पसंदी भी, कर्जे भी, महंगाई भी, लूटमार भी, करप्शन भी। आओ जमात खड़ी होने वाली है, का साथ होगा और ये निजाम समुद्र में उठा के दम लेंगे। कितनी इस बात में सदाकत है कि जो पंजाब के जो वज़ीर आला के जो जितने भी काम है वो इससे शहबाज शरीफ के नहीं बल्कि उनके साहबजादे के मातहत हो रहे हैं। देखिए नादिया, हम निजाम की बात जब करते हैं, निजाम की शख्सियत से हटके, मैं तो ये कहता हूं कि ये पहली दुल्हन है जो 100 दिन गुजरने के बाद भी ये कह रही है अभी तक तो घूंघट भी नहीं उठा। कैसी कैसी लाचारगी की बातें। आपके हाथ में कुछ नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा कर्ज लिए थे। सस्ती रोटी तंदूर में किसने झुकी, आज आपका बुरा हाल हो गया। देखिए, लोगों को लैपटॉप की स्कीम दे के गुमराह नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में निजाम को जमीन बुर्द करना होगा। आज अवाम चीख चीख के कह रहे हैं कि जिस कौम ने तुमको तख्त दिया, जिस कौम ने तुमको ताज दिया, उस कौम को तुमने बदले में क्यों सितम का राज दिया। कब सोचोगे, कब समझोगे? क्यों लोग ये हमें भरते हैं, ऐर से वतन के गद्दारों, हम तुमसे बगावत करते हैं। आज लोग रो रहे हैं, बिल्कुल नादिया होगा, फ्रंट फुट पर होगा, बहुत अग्रेशन के साथ होगा और होगा और होना चाहिए और बिल्कुल होगा, 100% होगा जी। ये डिमांड्स अब की जाएंगी और इनको मनवाया जाएगा। बहुत हो गया, ये निजाम इस तरह नहीं चलेगा, बिल्कुल हम करेंगे।